بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کی محبت تک آنے کے لیے ایک اور قدم، مدینۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے اللہ کے حکم پر ہجرت فرمائی تو ادھر یثرب میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر مدینہ یعنی یثرب کی طرف ہجرت شروع کر دی ہے۔ اہل یثرب بہت ایکسائٹڈ ہو گئے، اس لیے کہ وہ تو پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کرنے کی بہت دل سے تمنا رکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر صبح اہل یثرب اپنی شہر کی بگننگ پر جا کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب تشریف لا رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں۔ آخر ایک وہ مبارک دن آیا کہ جس دن صبح میں ایک شخص اپنی روٹین میں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں شہر کے ایج کی طرف گیا تو دور سے ان صحابی کو، ان اہل یثرب کے ایک اللہ کے بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کی طرف، یثرب کی طرف آنا نظر آیا۔ انہوں نے بلند آواز سے اللہ اکبر پکارا اور شہر میں جا کر آواز دے دی کہ مجھے ڈسٹنس سے دو لوگ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دس مائٹ بی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے اہل یثرب، بچے، خواتین، نوجوان، بزرگ، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کرنے کے لیے شہر کے ایج کی طرف دوڑے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف بڑھتے رہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ آپ نے قباء میں 3 دن قیام فرمایا۔ اہل یثرب نے آپ کو ایسے ویلکم کیا کہ بلند آواز میں رسول اللہ آ گئے، اللہ اکبر، اور کچھ خواتین اور بچیوں نے آپ کی تعریف میں آپ کو ویلکم کرنے کے لیے اشعار پڑھے۔ قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام 3 دن تھا۔ قباء مدینہ یعنی کہ یثرب کی بگننگ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے اس شہر کا نام یثرب تھا، یا ثا را با، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اس شہر کو جب ٹچ کیے تو یہ یثرب سے مدینہ، مدینۃ النبی، مدینۃ المصطفیٰ، مدینۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہلا جمعے کا خطبہ مسلمانوں کو پڑھایا۔ مدینہ کے جو بھی انفلوئنشل کلاس کے، امیر طبقے کے، ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو اپنا مہمان بنانے کی ریکویسٹ کی کہ ہم آپ کو ہوسٹ کریں گے، آپ ہمارے گھر میں آئیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میری یہ اونٹنی ہے جس کا نام قصوہ آتا ہے، قاف صاد واو الف حمزہ، قصوہ۔ آپ نے کہا میری اونٹنی، میں اس کو جانے کی، چلنے کی اجازت دیتا ہوں، اینڈ لیٹ ہر گو، جہاں یہ جانا چاہتی ہے، پھر جہاں یہ رکے گی میں بھی وہیں پر قیام کروں گا، یعنی وہاں فائنل میرا اس شہر میں گھر بنے گا۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے ڈائریکشن لیتی ہے۔ ظاہر ہجرت مدینہ کے لیے اسی اونٹنی کا استعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ یوں پہلا مسلمانوں نے جمعہ اس زمین پر، اس سرزمین پر مدینہ کی پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اب اس شہر میں سیٹل ہونے کے لیے آ گئے تھے۔ آپ کو یہاں کچھ چیزیں اپنے ذہن میں پریکٹیکلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے رکھنی چاہیے۔ ایک یہ کہ جس طرح سے اہل یثرب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز اور آپ کو ویلکم کیا تھا، اسی طرح سے ہمیں بھی اپنے دل دین والوں کے لیے کھول کے رکھنے چاہیے۔
اس لیے کہ دین والوں کی مدد کرنا بھی یقیناً ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ کی فیملی میں کوئی انسان دین کے علم سے، دین کے عمل سے، دین میں آگے بڑھنے سے کنیکٹ ہو جاتا ہے تو اپنی فیملیز میں اس سے ڈسکنیکشن نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو عزت دی جاتی ہے، احترام دیا جاتا ہے۔ ہم جس دنیا کا آج حصہ ہیں وہاں خاندان میں سے جو انسان دین پر عمل کرنا شروع کرتا ہے، ہمیں وہ آؤٹ آف فیملی، آؤٹ آف کاسٹ، آؤٹ آف سٹیٹس لگنے لگ جاتا ہے۔ ہم اس سے اپنا کنیکشن توڑ لیتے ہیں۔ آج ہمارے پیرامیٹرز بالکل الگ ہو گئے۔ ہم دین والوں کو ویلکم نہیں کرتے۔ ہماری فیملی میں جو انسان دین کے عمل میں آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے، ہم اس کی قدر اور احترام اور عزت نہیں کرتے، ہم پیسے والے کی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ تو آپ کو یہاں پر اہل یثرب کا عمل بتا رہا ہے کہ کتنا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا وہ تمام مسلمان، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز جن کو مکہ والوں نے دھکے دے کر باہر نکال دیا تھا یا اس نہج پر پہنچا دیا تھا کہ وہ مکہ چھوڑ کر کہیں چلے جاتے، جن کے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھا، اہل یثرب نے ان کو کھلے دل سے ویلکم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلے دل سے ویلکم کیا۔ تو اہل یثرب کی اس سنت کو اپنائیے، اپنے خاندانوں میں ان لوگوں سے دوستیاں نہ کریں کہ کیونکہ وہ پیسے والے ہیں تو ہم ان سے ملنا ملانا زیادہ رکھیں گے، اور کیونکہ ہمارے خاندان کے کچھ لوگوں نے دین پر عمل کرتے ہوئے حال حلیہ اور زندگی کے معاملات میں بظاہر دنیا کی ریس میں آگے بڑھنا چھوڑ دیا ہے، اب ان کے ساتھ ہمارا ناطہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں یہ عمل چھوڑ کر درست عمل اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی شی کیمل کو جو قصوہ تھی اس کو چھوڑا گیا، جہاں پر یہ آ کر رکی، جہاں یہ نیل ڈاؤن ہوئی، وہ بنو نجار کے قبیلے کا ایک گھر تھا۔ اینڈ اف یو مسٹ ریمبر، بنو نجار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننہال ہے، یعنی آپ کی والدہ بی بی آمنہ جو تھیں وہ بنو نجار کے قبیلے سے تھیں۔ جس جگہ قصوہ آ کر رکی، یعنی یہ وہ مقام بننا تھا جہاں فائنلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنا تھا۔ یہ جو گھر تھا یہ ایک سمجھ لیں ایک سپیس بنی ہوئی تھی، یہ 2 یتیم بچوں کی تھی، سہل اور سہیل کی، اور یہ جگہ تھی جہاں پر یہ لوگ کھجوروں کو خشک کیا کرتے تھے۔ ان دونوں بچوں اور ان کے گارجین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حصہ زمین کا ایسے ہی فی سبیل اللہ دینے کی بات کی۔ آپ نے کہا نہیں، میں اس کی قیمت ادا کرنا چاہوں گا۔ یہ وہ زمین کا ٹکڑا تھا جہاں مسجد نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے لیے مدینہ میں گھر رہائش کی تعمیر کی گئی۔ سب مسلمانوں نے مل کر سمپلسٹ طریقے سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کا ساتھ ہاتھ بٹایا۔ بہت سادے طریقے سے آپ کی رہائش اور بہت سادے طریقے سے مسجد بنائی گئی، وہ جگہ جہاں مسلمان اللہ کی عبادت بھی کر سکیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم بھی حاصل کر سکیں، اور اپنے آگے آنے والے معاملات مل جل کر ڈسکس بھی کر سکیں۔ سیدھی سادی سی مسجد بنائی گئی جس کی زمین وہی ریتیلی پتھریلی تھی، کھجور کے تنے ایز اے پلر استعمال کیے گئے، اور چھت کے طور پر سوکھے کھجور کی شاخوں کو یوز کر لیا گیا۔ 2 پتھروں کو مارک کر دیا گیا جہاں پر نمازیوں نے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنی تھی۔ شروع کے وقت میں ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا قبلہ جو تھا وہ یروشلم کی طرف، بیت المقدس کی طرف تھا، جب تک کہ حکم نہیں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنا رخ مکہ کی طرف کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ مسلمانوں کو یہاں پر نماز پڑھانی شروع کی۔ اس کے بعد مدینہ میں جو کام بہترین کیا گیا وہ تھا اسلامک بردرہڈ، جس کو آپ مواخات کہتے ہیں، اسلامی مواخات، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک مکہ سے آئے مہاجر کو ایک یثرب میں رہنے والے، مدینہ میں رہنے والے انصار کا بھائی بنا دیا۔ یہ وہ مسلم بردرہڈ تھا جس میں
انصار صحابہ نے، انصار فیملیز نے، انصار مسلمان عورتوں اور بچوں نے دل کھول کر حصہ لیا. سب نے اپنے اپنے حصوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے کاروبار میں، اپنی فیملیز میں ایک ایک مہاجر بھائی کو، ایک ایک مکہ سے آنے والے مسلمان کو اڈاپٹ کر لیا، اس کی ذمہ داری لے لی، اس کو پارٹ آف فیملی بنا لیا. بہترین طریقے سے شیئرنگ کی گئی. ہماری طرح نہیں کہ 4-4 6-6 بیڈ رومز کے گھروں میں رہتے ہیں، اس کے بعد بھی اگر مہمان آ جائیں تو بچوں کو رونا پڑ جاتا ہے کہ میں اپنا کمرہ شیئر نہیں کرا سکتی. یہ محلوں میں رہنے والے اہل یثرب نہیں تھے، ایک ایک 2-2 کمروں میں رہنے والے تھے. انہوں نے اپنے ہی کمروں کے اندر پردے ڈال لیے. یہ نہیں کہ جیسے ہی گھر میں مہمان رہنے آئے سب بچے اپنے اپنے کمروں میں غائب ہو گئے. بہترین مواخات کا معاملہ مسلمانوں نے اڈاپٹ کیا. ہمیں اس اسلامی مخاوات سے آج مہمان نوازی سیکھنے کی اشد ضرورت ہے. ہمارے ہاں آ کر ہم کسی فیملی کو اس طرح اڈاپٹ نہیں کرتے کہ وہ ہماری فیملی کا حصہ بن جائے. ہاں، اپنے آس پاس لوور سٹریٹا پر ایک فیملی کم سے کم ضرور اڈاپٹ کر لیجئے. ان کی بیماری میں، ان کی ضرورتوں میں اس کا خیال رکھیں. اور جب آپ کے گھر میں مہمان آئیں تو بہترین مہمان نوازی کیجئے. انصار مدینہ سے سیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جب مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز پڑھانا شروع کی تو اب کیونکہ کوئی پراپر طریقہ نہیں تھا کہ جس سے کہ مسلمان جو تھے ان کو پتہ چلتا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. وہ تو سورج کی روشنی سے ہی نماز کے اوقات کا اندازہ لگایا کرتے تھے. تو مسلمان مسجد میں آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں کی جانے والی نماز چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر مشورہ کیا کہ کیا اناؤنسمنٹ کا طریقہ رکھا جائے. اہل کتاب کو دیکھتے ہوئے، ان کی عبادت کے پوائنٹ آف ویو کو دیکھتے ہوئے 2 ہی طریقے مسلمانوں کے سامنے اب تک تھے. نمبر 1 جیوز کا جو ہارن میں بلو کرنے کا معاملہ تھا، یا تو مسلمان اس کو جانتے تھے یا کرسچن کے ووڈن کلیپرز کو جانتے تھے جو وہ اپنی عبادت سے پہلے بجایا کرتے تھے. لیکن یہ دونوں طریقے مسلمانوں کو بہرحال اس وقت سمجھ نہیں آئے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ ابن زید وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب سنایا. انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ جب ہم ڈسکشنز کر رہے تھے، کہ ظاہر ہے ہم سارا دن یہی ڈسکشنز کر رہے تھے کہ ہم کس طرح سے مسلمانوں کو نماز کے لیے اکٹھا کریں، تو میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ ایک شخص جس نے گرین کلر کے کپڑے پہنے ہیں اس کے پاس کرسچنز والا ووڈن کلیپر ہے. میں خواب میں اس کے پاس جاتا ہوں اور میں اس سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ ووڈن کلیپر اپنا جو ہے وہ دے دیں تاکہ ہم مسلمان اس کو کال فار نماز جو ہے استعمال کر لیں. تو میرے خواب میں ہی وہ گرین کپڑوں میں ملبوس شخص عبداللہ ابن زید کہتے ہیں کہ اس سے بہتر طریقہ نماز کو بلانے کے لیے کیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ مجھے نماز پوری اذان اس خواب میں وہ گرین کپڑوں میں ملبوس شخص نے اللہ اکبر سے لے کر اینڈ تک کے الفاظ تک سنائی، اور وہ عبداللہ ابن زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب سننے کے بعد بہت بہتر لگا. ظاہر اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دیا اور آپ نے کہا کہ یہ بہترین کلمات ہیں جن کی اناؤنسمنٹ کے ساتھ مسلمانوں کو مسجد کی طرف بلایا جائے. آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اس لیے کہ ان کی آواز لاؤڈ اور بہت کرسپ تھی. آپ دیکھیں جس انسان کی تجوید لاؤڈ اور کرسپ ہوتی ہے اس کی تلاوت سننے کا مزہ ہی الگ آتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آذان دی اور سب مسلمانوں کو پھر گھروں سے نکل کر اس آواز پر مسجد میں آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اسی طرح کے کچھ الفاظ ان کو بھی اسی طرح سے ملتے جلتے خواب میں سنائی دیے تھے. اس طرح سے وہ اذان جو آج بھی مسلمان ممالک میں لاؤڈ سپیکرز پر اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں کی مساجد ہیں وہاں پر مسجد کے سپیکر پر
یا ہم اپنے گھروں میں جو اذان سنتے ہیں وہ یہی اذان کے الفاظ ہیں جو کہ صحابی رسول عبداللہ ابن زید نے خواب میں سنے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو پڑھنے کو کہے، اور آج تک ہماری کانوں میں ہر نماز سے پہلے اذان کی یہ آواز گونجتی ہے۔ مت بھولیں کہ یہ وہی آواز ہے جیسے کہ قرآن کی آواز مدینہ اور مکہ کے وادیوں سے جو 1450 سال پہلے شروع ہوئی، آج بھی ہمارے گھروں میں تلاوت قرآن کی شکل میں گونجتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے مدینۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمانوں کو مسجد میں گیدر کرنے کے لیے جو اذان پکاری جاتی تھی، آج بھی ہماری مسجدوں میں، ہمارے ملکوں میں، ہمارے شہروں میں، ہماری عبادت کی جگہ پر یہ اذان انہی الفاظ کے ساتھ دہرائی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس اذان کو سن کر نماز کی طرف دوڑنے والوں میں شامل فرمائے۔ یہ تھا مدینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، مدینۃ النبی، مدینۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں بہترین آداب کے ساتھ مسلمانوں نے قرآن پر عمل کرنا شروع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنی شروع کی۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں سے اسلام مکہ سے باہر پھیلنا شروع ہو گیا، اور آج ہم خوش نصیب ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اپنے گھروں کو مدینۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔